محرم الحرام کا یہ عظیم ترین مہینہ جس کی 10 تاریخ کو نواسہ پیغمبر جگر گوشہ بطول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں سے اسلام ایک معتدل مذہب ہے۔ دنیا میں بہت سارے مسلک ہیں، اسلام ان تمام سنی اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے یہ ان تمام مسلک سے معتدل ہے۔ آپ یہودی سے پوچھتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی انبیاء کو نہیں مانتے۔ آپ عیسائی سے پوچھتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی کچھ انبیاء کو نہیں مانتے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو سارے انبیاء کو مانتا ہے، معتدل مذہب۔ اسی طرح دنیا میں سینکڑوں مسلک ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت سنی یہ معتدل مسلک ہے۔ باقی مسلکوں پہ آپ نظر ڈالیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کو مانتے ہیں، کسی کو کوئی صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ کو نہیں مانتا۔ سنی مسلک معتدل مسلک ہے، یہ کہتا ہے صحابہ کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں، اہل بیت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں۔ سمجھ آئیے؟ اب کچھ کہنے والا وہ کہتا ہے میں صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو نہیں مانتا۔ دوسرا کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن صحابہ کو نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مسلک ہے معتدل، ہم اپنے ایمان کا حصہ جہاں صحابہ کو سمجھتے ہیں وہاں اہل بیت کو بھی۔ ذرا غور کیجیے گا، جس طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سخاوت میں بے مثال، ویسے نبی کا گھرانہ بھی سخاوت میں بے مثال۔ پیغمبر کا مزاج یہ ہے، نبی کے پاس دروازے پر کوئی سائل آتا ہے، وہ نبی کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پیغمبر کے پاس اگر کچھ نہیں تو نبوت صحابہ سے کہتے، آقا صحابہ سے کہتے میرے صحابہ فلاں شخص کو یہ چیز ضرورت ہے، کوئی دے سکتا ہے، صحابہ سے لے کر دیتے لیکن خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ یہی اسی گھرانے میں پرورش اور تربیت پائی سیدہ فاطمہ نے۔ آقا دنیا سے چلے گئے، سیدہ فاطمہ گھر میں ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں من دق الباب، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ آواز آتی ہے ایک سائل ہوں، فقیر ہوں، مانگنے والا آیا ہوں، اور ساتھ ہی کہتا ہے جیسے نبی کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ویسے اے فاطمہ تمہارے دروازے سے بھی کوئی خالی ہاتھ۔ سیدہ فاطمہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے یوں نہیں کہا کہ میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، میرے حسن اور حسین تو فاقوں سے گزر رہے ہیں،
سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر دی اور اس سائل سے کہا یہ چادر لے جاؤ، یہودی ہے جس کا نام شمون ہے، اس یہودی کو یہ چادر دو، اس یہودی سے کہو اس چادر کے بدلے میں جتنے پیسے تمہیں ضروری ہیں وہ پیسے تم لے لو، میرے پاس جب پیسے آئیں گے میں یہ چادر لے آؤں گی اور پیسے دے آؤں گی۔ وہ سائل اتنا مجبور ہے، وہ سیدہ فاطمہ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی چادر کو اپنے پاس رکھیں، میں اس چادر کو یہودی کے پاس کیوں لے کر جاؤں؟ اہل بیت کی چادر ہے، جنتی خواتین کی سردار زہرا کے سر کی چادر ہے، میں اسے کیوں لے کر جاؤں؟ لیکن وہ بھی مجبور ہے، سیدہ فاطمہ کی چادر کو لے کر یہودی شمون کے پاس جاتا ہے، جا کے وہ چادر دیتا ہے، سیدہ فاطمہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اب یہ جو یہودی ہے جب حضرت فاطمہ کی اس چادر کو دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی چادر کو لیتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور آنسو آ جاتے ہیں، اس غلام سے، اس فقیر سے کہتا ہے سنو تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز بھی تمہیں دیتا ہوں، یہ چادر اس لائق نہیں ہے کہ کسی یہودی کے پاس رہے، یہ تو نبوت کے خاندان کی چادر ہے، یہ تو جنتی خواتین کی سردار عورت کی چادر ہے، میں اسے اپنے پاس گروی نہیں رکھ سکتا، میں اسے اپنے پاس رہن نہیں رکھ سکتا، یہ چادر بھی فاطمہ کو لوٹا دو، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی لے جاؤ اور جا کے سیدہ فاطمہ کو پیغام دے دو کہ آپ کے اس ایثار سے، آپ کے اس جذبے سے، آپ کی اس قربانی سے، آپ کی اس سخاوت سے یہودی مسلمان ہو کر، یہودی متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت اتنی ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں۔ اور ذرا اگلی بات پہ غور کیجئے گا، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ تینوں حج پہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں۔ ایک اونٹ جو سب سے آخر میں تھا، جس اونٹ پر سامان کھانے پینے کا تھا وہ اونٹ پیچھے رہ گیا۔ حضرت حسن اور حسین کو بھوک اور پیاس لگی، راستے میں گزرتے ہوئے ایک جھوپڑی کے پاس سے گزرے، وہاں اندر جھوپڑی میں داخل ہوئے، وہاں ایک بڑھیا ہے، اس بوڑھی اماں کے پاس گئے، اماں آپ کے پاس پینے کے لیے کچھ ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے یہ جھوپڑی میں بکری کو دیکھ رہے ہو، اس کا دودھ نکالتی ہوں، تمہیں پانی پلاتی ہوں، تمہیں دودھ پلاتی ہوں۔ اس نے دودھ نکالا، نکالنے کے بعد وہ ان صاحبزادوں کو، حضرت حسن کو پیش کیا، حضرت حسین کو پیش کیا، عبداللہ بن جعفر کو پیش کیا، انہوں نے دودھ نوش کر لیا۔ پھر یہ اس بڑھیا سے کہتے ہیں اماں ذرا یہ تو بتاؤ کوئی کھانے کی چیز بھی ہے آپ کے پاس، ہمیں تو بھوک لگی ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، لیکن میرے پاس جو بکری ہے جس کا دودھ نکال کے میں نے ابھی تمہیں پلایا ہے، میں اسی کو ذبح کرتی ہوں، تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ اس نے بکری کو ذبح کیا، بکری کو پکایا، حضرت حسن کو کھلایا، حضرت حسین کو کھلایا، عبداللہ بن جعفر کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد جب یہ جانے لگے، بوڑھی اماں کا شکریہ ادا کر کے کہا بوڑھی اماں تم نے تو ہمیں پہچانا نہیں، لیکن کبھی مدینے آنا ہو، کبھی مدینے آنا ہو تو حسین کا نام پوچھ لینا۔ حضرت حسین نے یہ جملہ کہا، جھوپڑی سے تینوں صاحبزادے حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں بڑھیا کی اس جھوپڑی میں اس بڑھیا کا شوہر آیا، آ کے بوڑھی اماں سے کہتا ہے کہ مجھے دودھ تو پلاؤ۔ بوڑھی اماں کہتی ہے دودھ نہیں ہے، مسافر آئے تھے میں نے انہیں دودھ پلا دیا۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے تم انہیں جانتی نہیں، تم انہیں پہچانتی نہیں، تمہارا ان سے تعارف نہیں، ان کا تم سے تعارف نہیں، تم نے دودھ انہیں پلا دیا۔ پھر ایسا کرو کہ دودھ پلا دیا، بکری کا دودھ جو ہے وہ نکال کر لاؤ۔ کہتی ہے وہ دودھ پلا دیا، میرے پاس تو بکری بھی نہیں، کہا تم نے دودھ بھی دے دیا، بکری بھی ذبح کر کے انہیں کھلا دی، تعارف تک بھی کوئی نہیں۔ بڑھیا کہتی ہے سنو حقیقت تو یہی ہے کہ گزر بسر دودھ پہ تھا، گزر بسر اس بکری پہ تھا، لیکن وہ نوجوان حسین اتنے تھے، ان کے چہرے پہ حسن اتنا تھا، جمال اتنا تھا، کمال اتنا تھا، چہرے کی پیشانی پہ نور اتنا تھا، میں برداشت نہ کر سکی، دودھ بھی پلا دیا، بکری بھی کھلا دی۔
ایسے نہیں، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ نبوت کا گھرانہ ہے، نبوت کا گھرانہ ہے۔ حضرت حسین چلے گئے، حضرت حسن چلے گئے، عبداللہ بن جعفر چلے گئے، حج کر کے واپس آ گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت حسن کھڑے ہیں، آپ نے غور سے دیکھا کہ کوئی بڑھیا سامنے سے گزر رہی ہے، آپ دوڑ کے گئے، آپ نے بوڑھی اماں کو کہا اماں پہچانا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، تمہارے چہرے کی پیشانی سے میں تمہیں پہچان لیتی ہوں۔ کہا حضرت حسن نے اماں ذرا میرے قریب آؤ نا، اماں ذرا ہمارے آستانے پہ آؤ نا، ہمارے دولت کدے پہ آؤ نا، ہمارے گھر تشریف لاؤ نا۔ حضرت حسن بلا کے لے گئے، بڑھیا کا احترام کیا، انہیں کھانا بھی کھلایا، انہیں کی خدمت کی۔ احترام اور ضیافت کے بعد بڑھیا جانے لگی۔ حضرت حسن نے اپنے غلام سے کہا 1000 بکریاں بھی لے آؤ، 1000 دینار بھی لے آؤ۔ وہ 1000 بکریاں بھی بڑھیا کو دے دی، 1000 دینار بھی بڑھیا کو دے دیے، اور 7 غلام کو بھیجا میری اس بوڑھی اماں کو حضرت حسین کے پاس لے جاؤ۔ حضرت حسین کے پاس بوڑھی اماں پہنچی، حضرت حسین نے کھڑے ہو کے احترام بھی کیا، احترام کرنے کے بعد ضیافت بھی کی، اور ساتھ پوچھا میرے بڑے بھائی حسن نے کیا دیا؟ بیٹا انہوں نے 1000 دینار دیے، 1000 بکریاں دی۔ تو حضرت حسین آگے بڑھے، غلام سے کہا 1000 بکریاں بھی لاؤ، 1000 دینار بھی لاؤ، اس بوڑھی اماں کو دے دو۔ اور غلام سے کہا اس بوڑھی اماں کو عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ۔ جب ہم حج پہ گئے تھے تینوں اکٹھے گئے تھے، بڑھیا کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس لے کے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا اماں ذرا بتاؤ نا حسن نے تمہیں کیا دیا، حسین نے تمہیں کیا دیا؟ انہوں نے کہا مجھے حسن نے بھی 1000 دینار دیے، 1000 بکریاں دی، حسین نے 1000 دینار دیے، 1000 بکریاں دی۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ 2000 بکریاں لاؤ، 2000 دینار لاؤ، بوڑھی اماں کو دے دو۔ یہ بوڑھی اماں 4000 بکریوں کا ریوڑ لے کر، 4000 دینار لے کر جھوپڑی میں داخل ہوتی ہے۔ بوڑھا حیران ہو جاتا ہے یہ 4000 بکریوں کا ریوڑ کہاں سے آیا، 4000 دیناروں کی تھیلی کہاں سے آئی؟ بوڑھیا رو کے کہتی ہے جب جھوپڑی میں تم آئے تھے تم نے مجھے ڈانٹا تھا، تنبیہ کی تھی کہ تم نے تو پہچانا نہیں، دودھ بھی پلا دیا، بکری بھی کھلا دی۔ جن کو دودھ پلایا تھا، جنہیں بکری کھلائی تھی، جو نواسے پیغمبر تھے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے 4000 بکریاں بھی دی ہیں، 4000 دینار بھی عطا کیے۔ اہل بیت کا گھرانہ ہے نا، جیسے پیغمبر علیہ السلام کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، اہل بیت کے گھر سے بھی کوئی خالی، بولو تو صحیح۔ وہاں حضور سخاوت میں بے مثال، یہاں نواسے پیغمبر بھی سخاوت میں بے مثال۔